یہ یونٹی 3 چیزیں انہوں نے دیکھی. تو انہوں نے یہ جو اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا, نمبر 1 ان کو نماز سے دور کرو. یہ جو آج مثال دی جاتی ہے نا, یہ روزانہ فجر کی نماز پہ نظر دوڑاتے ہیں, یہ سیدنا عمر کی اس جماعت سے مثال دی جاتی کہ اگر مسلمان اتنے ہیں کہ کورٹ یارڈ فل ہو گیا ہے مسجد اقصیٰ کا, تو یہ ہمارے لیے خطرے کی نشانی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ 3 ٹارگیٹس پہ ہم نے کام کرنا ہے. نمبر 1 از ان کو صلاۃ سے دور کرو. نمبر 2 از عورتوں کی محبت ڈالو, اور وہ بھی حرام طریقے سے, یعنی کہ نکاح کے طریقے سے نہیں, حرام طریقے سے. اور تیسری چیز یہ کہ ان کی یونٹی کو توڑا جائے, جو کہ بعد میں یہ کامیاب بھی ہوئے اور آج تک ہے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اللہ کے نبی کے بہت بڑے صحابی تھے, اور انہوں نے اللہ رب العزت کی خاطر بعد میں سیدنا عمر فاروق کی زندگی میں بہت جہاد کیا, اور اسلامی فتوحات جو آج آپ مسلمان دیکھتے ہو ان میں ان کا بہت ہاتھ ہے. وہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. یہ بیسیکلی قریش میں ہی واز آلسو سن آف اے بگ شاٹ, جیسے خالد بن ولید تھے, ولید ابن مغیرہ کے بیٹے تھے. ہی واز دا سن آف العاص ابن وائل, اور العاص ابن وائل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ نہایت ہی ظالم انسان تھا, اور اس نے مذاق بھی اڑایا تھا حضرت خباب بن الارت کا, جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ جب قرضہ حضرت خباب نے واپس مانگا تو اس نے کہا کہ جنت میں واپس کر دوں گا میں, تنزیہ یہ بات کی تھی. تو اور مسلمانوں پہ کافی زیادہ ظلم اس نے انفلکٹ کیا. تو العاص ابن وائل واز اینڈ ہی واز ون آف دا بگ شاٹس آف قریش, منطقے کے سرداروں میں سے تھا, جیسے یہ بڑے سردار تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ 18 سال کے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اللہ نے دی ان کو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفٹ ہوڈ ڈکلیئر کیا. ایلیٹ فیملی میں پلے بڑے جیسے باقی ینگسٹرز تھے, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا تو پھر ظاہری بات ہے کہ قریش کی دشمنیاں آپ کو پتہ ہی ہیں, ہم بے تحاشا دفعہ پڑھ چکے ہیں اس کو. تو پھر مسلمانوں کی پرمیشن ٹورڈز جو ہجرہ ہوئی ایتھوپیا کو, اس میں وہاں پہ پرمیشن ملی تاکہ یہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اس کو جلد از جلد جتنا کم کیا جائے کم کیا جائے. تو حضرت نجاشی رحیم اللہ کے پاس بھیجے گئے مسلمان. ان کی جو یہ نجاشی بیسیکلی جنیرک ٹرم ہے, جیسے فرعون ہے یا مطلب ایک رولر کو نجاشی کہا جاتا تھا ایتھوپیا کے. ان کا نام اصل میں اسہمہ تھا, اور بہت نیک بادشاہ تھے اور بہت جسٹ رولر تھے, کرسچن تھے. تو قریش نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس ڈیلیگیشن کو بھیجا تھا اس میں عمر بن عاص واز لیڈنگ دیٹ ڈیلیگیشن. اور عمر بن عاص بیسیکلی کیونکہ ویری انٹیلیجنٹ بزنس مین, تو ان کے چکر لگتے رہتے تھے ایتھوپیا میں. تو ان کی کافی زیادہ جو ہے ملاقاتیں تھیں منسٹر سے بھی, اور جو وہاں کے لوگ تھے تو اثر و رسوخ رکھتے تھے. تو کورٹ آف نجاشی میں وہ جو ہوا معاملہ وہ آپ کے سامنے ہے. میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا کہ ہم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اس کو پڑھ لیا تھا. تو البتہ ان کو ناکام لوٹنا پڑا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت مسلمان نہیں تھے, اور واپسی پہ جب واپس ہوئے تو یہ بات اس میں نے ذکر نہیں کی تھی, لیکن واپسی پہ جب ہی واز ریٹرننگ تو نجاشی رحیم اللہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ عمر, I am very shocked person of your intellect, your intelligence, اس کو حق سمجھ کیوں نہیں آ رہا.
پیغمبر آپ کے درمیان میں بیٹھے. مطلب کہ میں افریقہ میں ہوں, میں ایتھوپیا میں ہوں, میں ان کے صرف کلام جو وہ لائے ہیں اس کو سن کے مجھے سمجھ آ گئی بات, لیکن وہ پیغمبر آپ کے اندر بیٹھے ہیں, لیکن آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ کہا کہ آر یو سیریس, کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہیں اللہ کے؟ کہ یس, دیر از نو ڈاؤٹ. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے کیا کرتے ہیں؟ میں فوراً ان پہ ایمان لے آتا. تو انہوں نے کیا ابھی آپ ایمان لے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں ایمان لے آؤں. وہ ڈکلیئر نہیں کیا, وہ بعد میں جب حضور کو کا ایک آفیشیل لیٹر گیا ان کو, تو وہ پھر حضرت نجاشی نے اپنا اسلام ڈکلیئر کر دیا. لیکن اس وقت حضرت نجاشی رحمہ اللہ ایمان لے آئے تھے, اور ساتھ یہ بھی فرمایا نجاشی نے ان کو کہ دس مین پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم will be victorious over all his enemies. یہ سارے اپنے دشمنان کے اوپر جو ہیں وہ قابض ہو جائیں گے اور اللہ ان کو فتح عطا کرے گا, اور وہی ہوا بعد میں ہم نے پڑھا. مطلب کہ یہ جاتے ہوئے نجاشی نے جو جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بھی تھے, یہ ان کو ایز اے دوست یہ مشورہ دیا کہ ایمان لے آؤ. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا ٹائم تھا جب اسلام نے واقعی ہی مجھے ہٹ کیا تھا کہ اگر ایک بندہ افریقہ میں بیٹھ کے, ایتھوپیا میں بیٹھ کے صرف کلام سن کے ایمان لے آیا ہے اور مجھے بھی مشورہ دے رہا ہے کہ یار تمہیں بھائی یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی. تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم اسلام اسٹرک می. بٹ مسئلہ کیا ہوتا ہے, اسانا ہو بگ شاٹ لوگوں نے بھیجا ہوا تھا اس بات پہ کہ عمر بن عاص واز اے ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ پرسن, یہ واپس لے آئیں گے. ایک وہ فیلئر ہو گیا, واپسی نہیں ہو سکی, اور ساتھ ڈر یہ بھی تھا کہ اگر میں جا کے اسلام ڈکلیئر کر دوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. تو اس لیے انفارچونیٹلی اس وقت اسلام نہیں لا سکا. اس کے بعد فرماتے ہیں خود اپنی اسلام لانے کے بعد کہ میں بدر میں تو شریک نہیں ہوا, لیکن میں احد میں مشرکوں کی طرف سے جب لڑا, I always knew, جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ I always knew I am on the wrong side. مطلب کہ حضرت عمر بن عاص اتنے انٹیلیجنٹ تھے, ان کا انٹلیکٹ اتنا زیادہ تھا کہ اگر آپ ان کو کسی بھی جیسے ہماری سیکرٹ ایجنسیز ہوتی ہے نا, ان کا ہیڈ لگا دینا تو نو بڈی کین میچ ہز انٹلیکٹ. ابھی آگے ایک واقعہ آئے گا, اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا انٹلیکٹ کیا ہے. اس کے بعد جی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہمیں بھی جیسے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ تھا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. میں احد میں ہی ریئلائزڈ اٹ, بٹ ظاہری بات ہے کہ ایک فیملی پریشر, پیئر پریشر, اور اس کے بعد گھر میں ایک ظاہری بات ہے ایک سردار کا بیٹا ہونا مشکل تھا ان کے لیے سچویشن سے نکلنا, لیکن جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق اور باطل کے اندر ڈفرینشیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی دفعہ ہم جو ہے نا اس چیز کو خلط ملط کر دیتے ہیں, معاذ اللہ, اللہ معاف فرمائے. آج ہم نے سیاست کو حق اور باطل بنا دیا. سیاست کیا ہے, ہر ایک کا اپنا مفاد ہے, اس میں حق اور باطل کی لڑائی چل رہی ہے. یہ حق ہے, یہ باطل ہے, ہم دونوں سائڈوں پہ مسلمان ہیں. یہ کوئی حق اور باطل کا مارکہ تو نہیں ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعا ہے جو حضور مانگا کرتے تھے اللہ سے. میں اس کی انگلش ٹرانسلیشن اور اردو ٹرانسلیشن آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ آپ نے بہت دفعہ سنی ہوں گی. وہ اللہ بیوٹیفائی ایمان اینڈ بلیو فار اس اینڈ بیوٹیفائی اٹ فار آور ہارٹس اینڈ میک اس لو اٹ اینڈ ڈیٹیسٹ ڈس بلیو اینڈ میک اس ہیٹ اس دا سن اینڈ ڈس اوبیڈینس. یعنی کہ اللہ کے نبی اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ
ایمان اور ایمان کی محبت جو ہے وہ ہم میں اور ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اور کفر سے نفرت اور آپ کی نافرمانی سے نفرت فرما۔ مطلب کہ یہ دعا حضور کی مقررت علینا ہوا، آپ نے کراہیت عطا فرما، میں کفر سے کراہیت عطا فرما، یہ بڑی مشہور دعا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور جگہ حضور دعا کیا کرتے تھے، او اللہ show us what is right and correct and help us to follow, and show us what is wrong and make us to stay away from it۔ یعنی کہ یا اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا اور ہیلپ کر اس پہ عمل کرنے کی، صرف یہ نہیں کہ صحیح راستہ دکھا، ہیلپ کر اس پہ عمل کرنے کی، اور ہمیں وہ بتا جو غلط ہے تاکہ ہم اس کو غلط سمجھے اور ہم اسے دور رکھ۔ یہ دو دعائیں اللہ کے نبی کانسٹنٹلی مانگا کرتے تھے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہدایت ہے اور اسلام ہے، ان کو اللہ نے صلح حدیبیہ کے بعد، وہ واقعہ سارا ہم نریٹ کر چکے ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرف با اسلام کیا، اور he said کہ I can no longer stay away from the truth which Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has brought۔ بہت برداشت کیا اپنے آپ کو۔ ایک وقت آئے تھے چھوڑ کے چلے گئے تھے، مکہ ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر حضور سچے نبی ہیں تو میں اللہ کے عذاب میں نہیں آنا چاہتا، اور خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اگر وہ غلط دعویٰ کر رہے ہیں تو ایسے انسان کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتا۔ یہ حضرت عمر بن عاص اس وقت کہا کرتے ہیں لیفٹ مکہ، یہ حدیبیہ سے پہلے کی بات ہے۔ راستے میں آپ کو یاد ہے کہ جب یہ جا رہے تھے مدینہ منورہ ہجرت کر کے اور ایمان کی خاطر، تو سیدنا خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ملے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس غرض سے جا رہے ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا آپ کس غرض سے جا رہے ہیں۔ ہر وقت ظاہری بات ہے دشمن تو ہر وقت پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون سو کیا ہے۔ تو سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پہل کی اس بات میں کہ میں اسلام اپ مطلب کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یار یہ سب کچھ جو ہے نا باطل ہے، اسلام ہی حق ہے، اس لیے میں تو جا رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرنے۔ تو پھر حضرت عمر نے بھی اپنی یہ بات بتائی، اور جا کے پھر تینوں نے حضرت عمر بن عاص، حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھٹے پلیج کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ I'm worried about my past، جو میں نے اسلام کے اگینسٹ کیا۔ میں نے نجاشی کے کورٹ میں جا کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازش کی، میں نے احد میں حصہ لیا، میں نے خندق میں حصہ لیا، میرا کیا بنے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے تسلی دی کہ او عمر، اسلام will delete the sin you committed when you reverted to اسلام، یعنی کہ جب آپ ریورٹ ہو گئے اسلام کی طرف سے، پچھلی ساری جو گناہ ہیں وہ اللہ نے دھو ڈالے۔ اور بعد میں اسلام میں بھی became a major leader، اور he was a military genius، انٹیلیجنس کی مطلب کہ اگر اس وقت کوئی چیف ہوتے تو شاید یہ ہوتے، تو ویری انٹیلیجنٹ ملٹری جینیس۔ آج 3 سے 4 ملک ہیں جو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فٹ سٹیپ ہے، جہاں پہ یہ ملک اللہ رب العزت نے ان کے وجہ سے ہمارے جھولی میں ڈالے امت مسلمہ کی، ان کو ذریعہ بنایا۔ پیلسٹائن سب سے بڑا، القدس، ایجپٹ، اس کے بعد شام ناٹ دا پریزنٹ شام، اس میں جورڈن بھی آتا ہے، اس میں عراق کا ایک حصہ بھی آتا ہے، تو دا گریٹر شام جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ایریاز ہیں یہ سارے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں فتح ہوئے ہیں۔ ساتھ اور بھی ذری بات ہے، کمانڈر ان چیف تو ابو عبیدہ بن جراح تھے، لیکن ہی واز ون آف دا مین لیڈرز آف دس آرمی۔ اس کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو صحابی تھے میسیج لے کے گئے. رومن امپائر بہت پھیلی ہوئی تھی, تو جو بھی رومن امپائر کے نیچے جگہ آتی تھی وہاں پہ کسی ایک جگہ پہ ان کو شہید کر دیا گیا. یہ واقعہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج تیار کی کہ میرے امبیسڈر کو, یعنی کہ میرے ایک تو صحابی تھے اور دوسرا میرے امبیسڈر تھے, ان کو شہید کیا گیا. I will take revenge out of it. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلو ہے جو ہم نہیں بتاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم ہونا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ عفو درگزر کرنا, وہ ایک علیحدہ پہلو ان کی زندگی کا. لیکن جب مسلمانوں کی بات آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم will never ever do this. اب جس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا کے دیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تو اس کو معاف کر دیا تھا, لیکن وہ جو دوسرے صحابی شہید ہو گئے تھے ان کے گھر والوں نے جب ان کو معاف نہیں کیا تھا, حضور نے پورا وہ لیا, بدلہ لیا, اس کا قتل کیا گیا اس عورت. تو he was اپنی ذات کے لیے used to forgive, but when it came to Muslims he was very strict. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسے ہی فیل کرتی تھی کہ یہ میرے بھائی ہیں اور اپنی چیز سے میں فارگیو کر سکتا ہوں, ان کی چیز جو ہے وہ میں جو انہوں نے میرے ساتھ دیا ہے I will not let go. تو اور آج میرا آپ کے لیے کیا حکم ہے. لوگ جب بلاسفیمیس کیسز ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہ ہی کی جاتی ہے, تو یہ جو سیکولر اور لبرل طبقہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو معاف کرنے والے تھے, معاف کیا اللہ کے نبی کے اوپر, معاذ اللہ کوئی کہانیاں کسی بیٹی کوڑا پھینکا جاتا تھا تو معاف کر دیتے تھے, تو کانٹے بچھائے جاتے تھے. وہ اللہ کی ذات, اللہ کے نبی کی ذات کا اپنا پروگریٹو ہے کہ وہ معاف کریں. میرے اور آپ کے اوپر یہ حکم نہیں لاگو ہوتا. اس کے اوپر یہ جو ایک علیحدہ وہ بنایا گیا ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ بلاسفیمی از بلاسفیمی, اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاسفیمی کی سزا جو ہے وہ 302 ہے اگر ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے, مس یوز نہیں کرنا چاہیے اس لا کو, لیکن اگر ثابت ہو جائے تو پھر بلاسفیمی پھر وہ یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ کسی کو باہر کے پریشر پہ فرانس بھیج دیا جاتا ہے, کسی کو کہیں بھیج دیا جاتا ہے. تو ان کے اوپر بلاسفیمیس کیسز ہوتے ہیں اور انفارچونیٹلی اور یہ جو مس یوز ہو رہا ہے اس قانون کا وہ بھی اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے. اس میں جو بلاسفیمیس لوگ ہیں ان کو جب قتل نہیں کیا جاتا یا ان کو جب سزائے موت نہیں سناتی ہماری کورٹ, تو پھر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. تو اگر کورٹس اپنا انتظام کریں تو میرا اتنی خیال ایسا کوئی بھی مس یوز ہو سکتا ہے. بہت سارے کیسز تھے, سپریم کورٹ میں 20,000 کے قریب کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں, لیکن آسیہ وہ جو خاتون تھی جسے اللیجڈلی جس کے بارے میں یہ تھا اور پھر جس کی وجہ سے سلمان تاثیر کو مارا گیا, اس کو بھیجنے اس کا جو ہے نا وہ پہلے ہمارے سپریم کورٹ میں سبحان اللہ پہلے لگ جاتا ہے کیس. کیونکہ پریشر ہم سسٹین نہیں کر سکتے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے پہلو سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایک مسلمان کو شہید کیا گیا تھا, ایک صحابی کو. اللہ کے نبی نے پوری فوج کھڑی کر دی تھی. آج فلسطین میں کتنے کٹ رہے ہیں, کتنے مر رہے ہیں, کتنے شہید ہو رہے ہیں. ایران میں پچھلے دنوں میں جنگ میں لوگ مارے گئے. اس کے بعد فلسطین میں آج ایک دن میں ایوریج بندہ جو مارا جا رہا ہے وہ 300 ہے. اور کہتے ہیں 60 ڈیز بعد ہم کیا کریں گے, سیز فائر کریں گے. 60 ڈیز میں کتنے لوگ مار دیں گے آپ کا خیال ہے, کتنے اور لوگ مار دیں گے؟ اور سبحان اللہ یہ جو 4 ہمارے مسلمان ملک ہیں یہ تیار بیٹھے ہیں ٹرمپ صاحب کے آگے سر جھکانے کے لیے کہ ہم
اس میں یہاں کے لوگوں کو رول کریں گے. انفارچونیٹلی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو آزاد کروایا تھا, اس لیے بات اس طرف چلی گئی. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان کا خون اتنا اہم تھا کہ اس کے اوپر فوج کشی کی جاتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں, اور آج مسلمان ایسے اس کا خون ایسے بہہ رہا ہے جیسے کوئی بے وقت خدا نخواستہ معاذ اللہ گٹر کا پانی نہیں ہوتا, جیسے کہ کوئی وقت ہی نہیں اس کی, بلکہ ایسے بہایا جا رہا ہے. لیکن کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو کھڑا ہو کے ایک فوج تو کیا ایک فورم پہ جا کے ایک سٹینڈ لے کے دکھا دے. اس کے بعد جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کے اندر موجود تھے, اور یہ انسیڈنٹ جب ہوا تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سٹی پہ سٹی کیپچر کرتے جا رہے تھے رومن امپائر میں. مطلب ایک سٹی کیپچر ہوتی تھی, دوسری ہوتی تھی الیگزینڈریا ہوا, پھر مطلب مختلف سٹیز کیپچر ہوتی جا رہی تھی. تو جو رومن وہاں کا انچارج تھا, جو کنگ تھا, اس نے کہا کہ یہ تو نہیں رکیں گے, we will have to deal them with different way. اور ڈفرینٹ وے کیا تھا کہ ہم اپنا ایک میسنجر بھیجتے ہیں ان کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ لیٹس ہیو اے ڈائلاگ, جیسے آج ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ لیٹس ہیو اے ڈائلاگ. تو ان کی نیت اب آپ ذرا دیکھیے گا کیا ہوتی ہے پیچھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میسنجر کی دعوت قبول کی, اور ایز اے لیڈر ہی وینٹ ہمسیلف. فوج میں سے کسی کو نہیں کہا کہ جاؤ مل کے آؤ, آگے میں خود جاؤں, اور اندر جا کے یہ نہیں بتایا کہ I'm the leader of the army. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ went inside the palace of this leader of Romans. ڈائلاگ ہوا, بڑی اچھی باتیں, خوبصورت باتیں. ہم یہ سٹی آپ کو دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ہمیں سراؤنڈ نہ کریں, we will hand over this city to you, اور یہ وہ پلان. لیکن جو یہ خبیث, جیسے یہ آج ٹرمپ صاحب خوبصورت باتیں کرتے ہیں نا, اور ہمارے مسلمان سبحان اللہ پاکستانی جیسے خوش ہو رہے ہیں آج کل کہ امریکہ ہمارے فیور میں اتنے بیان, یہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں کبھی نہ, ان کی دشمنی بھی ہمارے لیے اچھی, نہ ان کی دوستی ہمارے لیے اچھی. کبھی کام آئے ہمارے, ہمیشہ ہمیں ذلیل کر کے یہاں سے ہوئے. افغانستان کو تباہ و برباد کر کے پہلے رشیا جب چھوڑ کے گیا وہ بھی ہمارے سر پہ چھوڑ گیا, اور اسی طرح آج امریکہ جب چھوڑ کے گیا ایسے ہی چاند کے چھوڑ کے گیا, تاکہ پاکستان کا یہ سارا جو بارڈر ہے یہ ہمیشہ فرجائل رہے. یہ لڑتے رہے آپس میں, مسلمان ہی آپس میں لڑتے ہیں, ان کا طریقہ کار ہی. تو اس خبیث نے, یہ جو کنگ تھا رومن کنگ, اتنا بڑا ٹریٹر تھا کہ آپ اندازہ کریں اس نے یہ اپنے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ when he turn back, اب اس کو نہیں پتا تھا لیڈر ہیں مسلمان آرمی کے, when he turns back, جیسے یہ باہر نکلیں پیلس سے, اوپر سے پتھر گرا دینا. یہ ہے ان کی اصلیت. یہ جن کو آج ہم بہت محبت سے چاہتے ہیں نا, جن سے ہم مرتے ہیں ملنے کو, انفارچونیٹلی کوئی ہمیں وہاں سے انویٹیشن آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہمیں بڑی سعادت مل گئی ہے, نعوذ باللہ. تو وہ جو ہے یہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے نا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ نہیں ہو سکتے. میں اور آپ ان کو جتنا مرضی اپنا دوست بنانے کی کوشش کریں گے ہم بیوقوف ہیں. اللہ سے زیادہ کوئی کسی چیز کو نہیں جانتا. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلنے لگے, ابھی یہ ان کی انٹیلیجنس کی مثال ہے, ان کو اوپر کوئی موومنٹ فیل ہوئی, ان کو پتا تھا کہ انہوں نے دھوکہ دیا مجھے. امیڈیٹلی ریٹرن بیک, اور واپس آ کے رومن کنگ کو کہتے ہیں کہ میں ایک چیز بھول گیا تھا آپ کو بتانا. اس کو پتا تھا کہ اوپر سے ان کی سازش ہے, اور وہیں سے مڑ گئے واپس, اور کہا کہ میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا تھا کہ میرے پاس 7 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز باہر کھڑے ہیں, میں تو ایک ہوں, 10 کمپینینز باہر اور کھڑے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ ان کا ایمان کی حالت بھی دیکھ لیں اور ان سے مل بھی لیں, یعنی کہ بلکہ آگے سے دھمکی لگائی
کہ ایک دفعہ جسٹ سی دیم کہ واٹ کائنڈ آف واریئرز آر دے. تو اچھا یہ رومن ایمپرر یا کنگ جو بھی ہے واٹ ایور جو آپ اس کو کہیں, اتنا ایڈیٹ تھا, اس نے کہا کہ وہ پلان ڈیلے کر دیا. اس نے کہا کہ اس طرح تو ایک بندہ مرنا ہے یا شہید ہونا ہے, تو اس طرح 10 لوگ شہید ہوں گے. حضرت عمر نے کہا میں ان 10 کو لے کے آتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں 10 لوگوں کو شہید کرواؤں گا. حضرت عمر نے کہا ویٹ آئی ول کم. جھوٹ نہیں بولا. اور جب بابا آ رہا واپس اندر آئے ہیں تو پوری فوج کے ساتھ آئے ہیں, اور کیونکہ پیلس کھل گیا تھا. حضرت عمر بیسکلی چاہتے یہی تھے کہ یہ مجھے دروازہ کھلا مل جائے, تو دروازہ کھل چکا تھا. پوری فوج کے ساتھ واپس آئے, اپنا وعدہ بھی پورا کیا کہ میں واپس آیا ہوں. اور جب اس کو گرفتار کیا گیا اس رومن کنگ کو, تو یہ حیران ہو کہ حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھ رہا تھا. آر یو دا لیڈر آف دا آرمی؟ یس آئی ایم دا لیڈر آف دا آرمی. لیکن ہمارے ہاں لیڈرز اور لیڈس یعنی کہ جو جن پہ رول کیا جاتا ہے اور جو رولر ہے دونوں سب برابر. اور یہ ہیں میرے نبی کے صحابہ جن سے تم لوگوں کو تھڑ تھڑانا چاہیے. تو اس کے بعد یہ کانکر کرنے کے بعد القدس پہ جا کے رکے, فلسطین. فلسطینیز میں اس وقت کرسچنس کے پاس تھا. کرسچنس نے کہا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ یو, یو ول ہینڈ اوور دا کیز, لیکن ہماری شرط ہے. اور شاید کیا تھی, اپنے امیر المومنین کو بلائیں, حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں. حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ اگر انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا, کہ ابھی دھوکہ ہوا تھا پیچھے, تو ہمارے پاس فوج کھڑی ہے باہر, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیٹ سی کہ اگر مسلمانوں کا خون سپل ہونے سے بچتا ہے. تو ہی روٹ ٹو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ ویٹڈ دیئر. اب آپ سوچیں گے وہ خط پہنچا ہوگا, پھر حضرت عمر آئے ہوں گے, اس میں کافی دیر فوج کو انتظار کرنا پڑا, صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا خون اتنا مقدس تھا کہ جہاد میں بھی فضول میں نہیں بہانا چاہتے تھے صحابہ جو تھے. اور اللہ کے یہ جو ہمارے شیخین ہیں, سیدنا صدیق اکبر ہیں, سیدنا فاروق اعظم ہیں, یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خون بلا وجہ نہ بہے. جب قادسیہ میں 8000 سے اوپر مسلمان شہید ہوئے ہیں نا, جب ایران فتح ہوا, فارس فتح ہوا, تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ہم نے 8000 ٹاپ کے لوگ ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو گئے اس میں. اس لیے وہ میکسیمم کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ بلڈ سپل نہ کریں مسلمانوں کا, کیونکہ ان کو مسلمان کے خون کا تقدس پتہ تھا کہ مسلمان کے خون کا تقدس کیا ہے, آج ہمیں پتہ ہی نہیں. خیر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیم ہمسیلف, وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا. اور اب جو کرسچن نے چیزیں آبزرو کیں وہ بڑی عجیب تھیں. کرسچن نے 2-4 چیزیں آبزرو کیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جس دن یہ کی ہینڈ اوور ہوئی ہے نا یروشلم کی, اسی رات کو یہ میٹنگ ہوئی ہے, اس کو واپس کیسے لینا ہے. The Christians met again in the evening. حالانکہ وہ مسلمانوں کا کردار دیکھ چکے تھے, لیکن اگین دوست نہیں آپ کے. کیز ہینڈ اوور کرنے کے بعد there was a meeting in the evening کہ اس کو واپس کیسے لینا ہے. اب انہوں نے جب مسلمانوں کی یہ چیزیں دیکھی نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز پڑھائی, ایک بھی مسلمان مسنگ نہیں تھا. عورتیں آدھا لباس, اس وقت یاش تھے رومنز بھی, نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے مسلمان. اس کے بعد یونٹی, جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے معراج پہ گئے ہیں, وہاں پہ یہ سارے صحابہ ان کی جگہ کو ایسے صاف کر رہے ہیں کہ یہ پریشان کون ہے حالات ہیں. امیر المومنین بھی وہی کام کر رہے ہیں, ایک عام مسلمان بھی وہی کام کر رہا ہے, جگہ کو صاف کریں. یہ یونٹی 3 چیزیں انہوں نے دیکھی. تو انہوں نے یہ جو اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا, نمبر 1 ان کو نماز سے دور کرو. یہ جو آج مثال دی جاتی ہے نا, یہ روزانہ فجر کی نماز پہ نظر دوڑاتے ہیں, یہ سیدنا عمر کی اس جماعت سے مثال دی جاتی.
کہ اگر مسلمان اتنے ہیں کہ کورٹ یارڈ فل ہو گیا ہے مسجد اقصیٰ کا تو یہ ہمارے لیے خطرے کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 3 ٹارگیٹس پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ نمبر 1 از ان کو صلات سے دور کرو۔ نمبر 2 از عورتوں کی محبت ڈالو، اور وہ بھی حرام طریقے سے، یعنی کہ نکاح کے طریقے سے نہیں، حرام طریقے سے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ان کی یونٹی کو توڑا جائے، جو کہ بعد میں یہ کامیاب بھی ہوئے اور آج تک ہے۔ خلافت دوبارہ کیوں نہیں بننے دی گئی آج تک آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد پھر کہیں جا کے ہم ان سے جیروسلم واپس لے سکتے ہیں، اور تبھی آج آپ دیکھ لیں جیروسلم ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ تو دس میٹنگ which the day the keys were given was held at the same night، اور انہوں نے اسی دن ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ 3 چیزیں اگر مسلمانوں کے دلوں سے نکال دی جائیں یا ان کے اندر ختم کر دی جائیں، جیروسلم ان کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اس کے بعد جی مسلمان کو تو آج نماز کی طاقت کا نہیں پتا، لیکن کافر جو ہے یا جو غیر مسلم ہے ان کو نماز کی طاقت پتہ ہے۔ مجھے اور شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ میں اللہ سے کیا کیا مانگ سکتا ہوں یا منوا سکتا ہوں اللہ کو کیا کیا چیز ہے، لیکن جو نان مسلم ہیں ان کو پتا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجپٹ کی طرف اپنی فوجیں سٹارٹ کی اور ایجپشنز کے ساتھ میٹنگ کی ایک، اور کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ کائنڈ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کیونکہ ایجپشنز کے ساتھ ریلیشن تھا ہمارا، کس کے تھرو؟ حضرت اما ہاجرہ کے تھرو۔ حضرت اما ہاجرہ کی جو اوریجنز ہیں وہ ایجپٹ کی ہیں، تو بنو اسماعیل کا ایک جو بنو ہاشم اور ایجپشنز کا تعلق بنا آپس میں، تو اس پہ ایجپشنز بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے جب یہ دیکھا ان کا معاملہ تو they were surprised کہ یہ ریلیشن شپ کتنا پرانا ہے، اور یہ کوئی پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں جن کو اس ریلیشن شپ کا اتنی دور تک آئیڈیا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انٹیلیجنس بھی استعمال کی جنگ کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ایجپٹ کو کانکر کرنے جا رہے تھے تو سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹی پہ سٹی، شہر پہ شہر فتح کری جا رہے ہیں، یہ لگ رہا ہے کہ ایز اف کہ شاید ان کو اس چیز کا شوق ہو گیا کہ بس جگہیں کانکر کرتے جائے، ہم نے اس کو اسٹیبلائز بھی کرنا ہے۔ ظاہری بات آپ ایک جگہ کانکر کر لیتے ہیں، پھر وہاں پہ اس کو ادھر ساری وہ ڈسپلن بھی قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان کا یہ ایک فیئر تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہم اتنا کانکر کر لیں اور بعد میں ہم سے کنٹرول نہ ہو۔ حضرت عمر نے اسٹریٹ اوے خط لکھا حضرت عمر بن عاص کو، اگر آپ ایجپٹ انٹر نہیں ہوئے تو اسٹاپ دیئر اینڈ کم بیک ٹو مدینہ، اینڈ اف یو ہیو انٹرڈ ایجپٹ بسم اللہ کریں فتح ایجپٹ کو۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک میسنجر بھیجا گیا۔ اب وہ میسنجر جو ہے حضرت عمر بن عاص کیونکہ بزی تھے ان سارے ٹاکس میں، اور سارے اب یہ اس وقت رفح پہ کھڑے تھے۔ رفح جو آج کراسنگ ہے نا، جس کا نام آپ سنتے ہو، جہاں آج بیچارے ہمارے فلسطینی بہن بھائی جو ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ یہ رفح از بیسیکلی کراسنگ بٹوین پیلسٹائن اینڈ ایجپٹ، وہاں پہ کھڑے تھے۔ تو خیر میسنجر کو تھوڑا سا ڈیلے فیس کرنا پڑا کیونکہ حضرت عمر بزی تھے۔ تو حضرت عمر نے جب ایجپٹ کا پہلا حصہ لے لیا تو پھر ان کو خط جو جب ان کو ملا تو انہوں نے خط پڑھا، تو انہوں نے کہا سارے لوگوں کے سامنے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ایجپٹ میں کھڑے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا امیر المومنین کا حکم یہ کہ اگر ایجپٹ کے اندر ہو تو کنٹینیو کرو، تو لیٹس کنٹینیو۔ ایجپٹ کو پھر فتح کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ہارمنی اور جسٹس قائم کی گئی۔ اور ایک دفعہ اب یہ ان کی ذات کی بات ہے، بس یہ
کلوزنگ ریمارکس ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایجپٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ظاہری بات ہے بغض تو رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں, جیسے ایرانیوں کے دلوں میں آج تک یہ بغض ہے کہ عرب نے ہمیں فتح کیا ہے. تو ایجپٹ کے اندر کچھ لوگوں میں یہ بغض موجود تھا, تو انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کو کہا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پبلکلی امبیرس کرو گے تو ایسے میں پیسے دوں گا. تو وہ بندہ جا کے نا اس نے پبلکلی کہا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ who is your mother. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدر جو تھیں, حضرت عمر بن عاص نے پبلکلی جواب دیا. میں نے کہا my mother was a slave girl اور who was bought by عبداللہ ابن جدان, اور بعد میں عاص بن وائل کو انہوں نے گفٹ کیا جو میرے والد صاحب ہیں, اور ان کے نکاح سے میں پیدا ہوا. یعنی we was not embarrassed from his lineage. یہ بتانے میں ان کو کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ میری والدہ ایک سلیو گرل تھی. تو اور ساتھ ہی عمر بن عاص اتنے انٹیلیجنٹ تھے, میں نے بار بار ان کی انٹیلیجنس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ جس نے تمہیں ابارا ہے نا اس سے پیسے لے لو اپنے, یعنی کہ اتنا ان کو آئیڈیا تھا. تو ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ, یہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے, تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں 3 سٹیجز سے گزرا ہوں. پہلی سٹیج میری ڈسبلیف میں گزری ہے. اس وقت اگر میں خدا نخواستہ فوت ہو جاتا تو کوئی ہوپ نہیں تھی. پھر ایک ٹائم آیا جس میں میری جو ٹائم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ گزرا. اس وقت میرا ایمان اور وہ حضور کے ساتھ تھا. اگر اس وقت مجھے موت آ جاتی تو ہوپ ہی ہوپ تھی. لیکن ایک ٹائم اب یہ ہے انفارچونیٹلی, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں میں سول وار ہوئی اس وقت تک حیات رہے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں تھے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ جو صفین ہوئی, انفارچونیٹلی اگین ڈیو ٹو سم وہ جو ڈس یونٹی والا فیکٹر ہے. لیکن لوگ یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ اس وقت بھی رومنز نے یہ کوشش کی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کہ میں اور آپ مل کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو ختم کر دیتے ہیں. تو حضرت معاویہ کا وہ خط آج بھی موجود ہے, جس میں انہوں نے استعمال یہ الفاظ کیے تھے کہ اے رومی کتے, اگر تم نے علی کی طرف میلی ناک سے دیکھا یہ 2 بھائیوں کا معاملہ ہے, یہ 2 بھائی اس کو آپس میں سلجھا لیں گے. بلکہ الفاظ یہ ہیں میرے چچا کے بیٹے کی طرف اگر تم نے میلی آنکھ سے دیکھا تو پھر علی کا پہلا جو خوری ہوگا وہ میں ہوں گا. تو اب یہ چیزیں اوپینینز نہیں بتائے جاتے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ ٹائم جو تھا نا انفارچونیٹلی یہ ایسا ٹائم تھا کہ جس میں ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اتنا وہ سول وار نہیں ہے, وہ پتہ چلتا کہ واٹ از رائٹ واٹ از. اب جیسے آج کل ہمارے حالات ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. ہاں جو ہمارے اسلاف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ راشد تھے, حضرت علی جو ہیں ان کی اطاعت لازم تھی, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اجتہاد کیا تھا, دیکھیں یہ وہی والی ہے کہ اگر آپ اجتہاد کرتے ہیں تو اور وہ صحیح ہو جاتے تو 2 نیکی ہیں, اگر اجتہاد کرتے ہیں تو غلط ہوتے ہیں تو پھر بھی 1 نیکی ہے, گناہ کوئی نہیں ہے. تو اجتہادی طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھیک تھے, اور ان کو 2 نیکیاں ملیں, اور حضرت اور اسپیشلی امیر المومنین بھی تھے, تو اس کی ان کی اطاعت لازمی تھی. لیکن انفارچونیٹلی وہ قصاص عثمان کی وجہ سے یہ سارا آپ کو پتہ ہی ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے بھی لوگوں نے بہت بلیم کیا کہ عمر بن عاص از آلسو انوالوڈ ان دس وار. تو اب میرے پاس ہوپ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ مجھے یہ پتا الحمدللہ میں مسلمان ہوں, صحابی رسول ہوں, لیکن اب مجھے ہوپ ہے, لیکن اب اللہ کی رحمت سے یہ ہے صرف. تو اپنے ڈیتھ بیڈ پہ انہوں نے یہ 3 سٹیجز اپنی گنوائی کہ ایک زمانہ تھا اگر میں ڈس بلیور فوت ہو جاتا تو پھر تو کوئی ہوپ ہی نہیں تھی. حضور کے زمانے میں ہوپ زیادہ تھی کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا.
اور پھر جو عمر بن عاص جب یہ والا پارٹ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ خود بھی بڑے پریشان رہتے تھے، ظاہری بات ہے اس طرف بھی مسلمان اس طرف بھی مسلمان. تو ان کے آخری الفاظ یہ ہیں، کچھ الفاظ جو انہوں نے آخر میں بولے. He said کہ او اللہ you instructed us but we disobeyed. Oh Allah, you prohibited us but we paid no heed. Oh Allah, today I have no hope except in your mercy. Please forgive me because you are the most merciful and forgiving. کہ اللہ آج میں اپنی موت کے قریب صرف آپ کی رحمت سے ہی مجھے امید ہے. یہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں جن کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی فتوحات دی ہیں. میرا اور آپ کا کیا بننا ہے؟ اور اس کے بعد یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اللہ میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں کہ آپ کو فیس کر سکوں، اور سو اینڈ مائی ڈیتھ بیڈ میں صرف آپ سے معافی ہی مانگ سکتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے. اور لاسٹ ورڈ جو ان کے رپورٹ کیے جاتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو لاسٹ ورڈز ان کے ہیں. اس کے بعد ہی اللہ کو پیارا ہو گیا. تو 43 ہجری میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور ہمارا یقین ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ ویسے ہی جنتی. تو یہ سیدنا عمر بن عاص کی کہانی ہے، اور سچ اے جرنلی واز سچ اے پرسن ہی واز. اور یہ امت کے اندر ایسے ایسے لوگ ہمارے اور حضور کے صحابہ، ان کی شان دیکھیے اور کیا کیا انہوں نے سروسز انجام دی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں کچھ اہل اللہ بھی ہوتے ہیں. صحابہ اکرام نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قرآن. تو اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں، یعنی کہ جو اہل قرآن ہیں وہ اہل اللہ ہیں. حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کریم میں ایک نوجوان آدمی کی صورت میں آئے گا اور اپنے قاری سے کہے گا کہ میں ہوں وہ جس نے تجھے راتوں کو جگائے رکھا، تجھے دن میں پیاسا رکھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک رات میں کم از کم 10 آیتیں تلاوت کرتا ہے اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جاتا. جو شخص ایک رات میں کم از کم 100 آیتیں تلاوت کرتا ہے اس کا نام اطاعت گزاروں میں لکھا جاتا. 10 آیتیں کیا ہیں؟ مطلب کم از کم آپ اس رات کی غافلین میں نہیں لکھا جائے منیمم. یہ کتنی بڑی سعادت ہے. 10 آیتیں کیا ہیں؟ سورہ اخلاص کی 4 آیتیں ہیں، آپ اس کو 2.5 دفعہ تین دفعہ پڑھ لیں 10 آیتیں پوری ہو جائیں گی. یا کوئی بھی سورت جس کی 10 آیتیں وہ پڑھ لیں تو 100 پڑھ لیں گے تو پھر اس رات پہ آپ اطاعت گزار لکھے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک رات میں کم از کم 10 آیتیں تلاوت کرے اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا. اچھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تحفہ لے جانے کے لیے تمہارے پاس قرآن سے افضل کوئی چیز نہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلند آواز سے قرآن تلاوت کرتا ہے وہ اس طرح ہے جو ظاہراً صدقہ کرتا ہے، اور جو آہستہ آواز سے تلاوت کرتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے وہ چھپ کے صدقہ کرتا. حضرت عمر بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے ہمراہ حضرت برار بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو. حضرت عبید اللہ ابن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی ملیکہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص سب میں سے نہیں ہے جو قرآن سر کے ساتھ نہیں پڑھتا.
سر کے ساتھ پڑھنے کے لیے پہلے قرآن سے ہی پڑھنا آنا چاہیے، تو پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن سیدھے بھیج رہا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موعظتین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی جماعت میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت کی، موعظتین سورہ فلق اور ناس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ یہ سورت ہر مومن کو یاد ہو، سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، یہ آدمی کے لیے اس کی بخشش ہو جانے تک اس کی شفاعت کرتی رہے گی، اور وہ سورہ تبارک الذی ہے، یعنی کہ سورہ ملک ہے، قبر کے عذاب سے بچاتی انسان۔ حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مرنے والوں کے سورہ یاسین پڑھا کرو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن کریم کی پہلی 7 آیتوں کو لیتا ہے تو یہ خیر ہے۔ پہلی 7 آیتیں کون سی؟ سورہ فاتحہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ کبوتر کے انڈے جتنی مہر نبوت کی زیارت کی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، آپ کی پنڈلیاں باریک تھیں، میں جب بھی آپ کو دیکھتا تو مجھے سمجھتا کہ آپ نے سرما لگایا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا۔ نیچرل بیوٹی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا تو آپ جواب دیتے تو آپ کا چہرہ چمک رہا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوتا تھا، اور یہی آپ کی پہچان تھی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 فوجیوں کے ہمراہ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی۔ اس دن سے زیادہ آپ کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا السلام علیکم یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم والد آپ کو سلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ابو القاسم ہوں اور اللہ کی اطاعت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابو القاسم ہوں، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مانگنے میں میانہ روی سے کام لو کہ جو تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن کا حصہ نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مجھے تحت العرش کے خزانے سے دی گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، جس کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے۔ حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ لوگوں کی یاد دلانے کے لیے مجھے سورہ بقرہ دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سید القرآن ہے، جس گھر میں پڑھی جائے اس میں جنات اور شیاطین تو بھاگ جائیں گے، وہ آیت الکرسی۔ حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے عرش کے نیچے سے فاتحہ الکتاب اور مفصل تحفے کے طور پر عطا فرمائی گئی۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے سورت کے اختتام تک پڑھ کر سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔